اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر ایمان اور عقیدہ کے بعد جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق جسم اور مال دونوں سے ہے، اور کچھ کا تعلق صرف جسم سے ہے، اور کچھ کا تعلق صرف مال سے ہے۔ زکوٰۃ وہ عبادت ہے جس کا تعلق صرف مال سے ہے، اور مال انسانوں کی وہ محبوب چیز ہے جسے حاصل کرنے کے سلسلے میں عام طور سے انسان کسی حد پر پہنچ کر قناعت نہیں کرتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے خوف خدا سے بے خبر لوگ مال کی خاطر جائز و ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک صرف مال کا حصول مطلوب ہوتا ہے، اور وہ جیسے بھی ہو، اور ان کے عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنے خالق و مالک کے سامنے حساب دینا ہی نہیں ہے۔ مال حاصل کرنے کی کوشش تو ہر انسان کرتا ہے، مگر کچھ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو مالدار کیا جائے اور کس کو تنگ دست رکھا جائے۔ وہ دونوں طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ مالدار مال و دولت پا کر میرا شکر اور تنگ دست اپنی غربت پر صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس لیے اس نے غریبوں مسکینوں کو اس طرح نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی غربت کی وجہ سے زندگی بسر نہ کر سکے، بلکہ ان کا حق مالداروں کے مال میں متعین کر دیا۔ اس کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے مالدار بندوں پر زکوٰۃ کا قانون نافذ کیا ہے، جس کی روح سے ہر مالدار پر کچھ شرائط کے ساتھ اس کے مال کا زیادہ نہیں، صرف 40واں حصہ یعنی 2.5% غریبوں کو دینا فرض کیا۔